یہ اب سوال آیا ہے کیا، اور یہ اس سے متعلق بھی ہے کہ ابھی چونکہ غزوہ احزاب کا ذکر ہو رہا ہے، غزوہ احزاب کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پتھر پر ضرب لگانے سے کیسر و کسریٰ کے محلات دکھائے گئے۔ اس پر کفار نے کہا کہ حال تو یہ ہے کہ پیٹ پر بھوک کی وجہ سے پتھر باندھتے اور ان محلات کی بات کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ محلات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تسلی، ان کی استقامت کو بڑھانے کے لیے دکھائے گئے تھے، اور اس قسم کے مشکلات میں اگر ہم پڑ جائیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اصل میں یہ جو بات ہے کہ مجاہدہ کے ذریعے سے آسانی آتی ہے، ان مع العسر یسرا، ایک بات۔ دوسری بات ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ بھی مجھ تک پہنچنے میں محنت و کوشش کرتے تو ان کو ہدایت کے راستے سے جاؤں گا۔ اور پھر یہ والی بات ہے کہ اس پر بھی یہ ہے کہ جتنا انسان مجاہدہ اور کرتا ہے اتنا اس کو مشاہدہ کرایا جاتا ہے، یہ مجاہدے کے حساب سے مشاہدہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں اگر ان کو اکٹھا کر دیں تو اس وقت ایک انتہائی مجاہدہ کی صورت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے لیے بہت زیادہ مجاہدے کی ضرورت تھی۔ تو اس مجاہدے میں مشاہدہ کرایا گیا، اور مشاہدہ یہ کرایا گیا کہ یہ جو تکلیفیں ہیں یہ ختم ہو جائیں گی، اور یہ جو اتنے دور علاقے جو ہے نا وہ دکھا دیے گئے کہ یہاں یہ علاقے بھی فتح ہو گئے، یعنی روم و کیسر کے، اور ساتھ جو ہے نا مطلب ہے کہ ایران کے، ہاں جی، اور ساتھ یمن کے، مطلب جو ہے نا وہ یعنی بتایا گیا، اور یہ واقعی بات میں فتح ہو گئے۔ تو منافقین کی نظر صرف مشاہدہ پہ ہوتی ہے، وہ جو ان کو اس وقت نظر آتا ہے وہ اس کے بارے میں سوچتے ہیں، اور جو مومن ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین کرتا ہے، ہاں جی۔ تو ظاہر مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدے تو کیے ہیں، سب سے بڑا وعدہ کیا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ہے وعدہ ہے نہیں وعدہ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم پکے ایماندار ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں مشکل حالات میں اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ ٹھیک ہے ہم اس وقت وہ ہیں تو ہمارے کمزوری کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، اگر ہم یہ کمزوری دور کر لیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی، ہاں جی، اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔ تو اب یہ جو ہے نا وعدے جو اللہ پاک نے کیے، قرآن میں جو کیے ہیں، حدیث شریف میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہوئے ہیں، ان وعدوں کو ہم لوگ یاد کیا کریں، اور اس کے مطابق اگر کوئی مشکل آئے تو اس سے ہم تسلی پائیں، مطلب اس سے ہم تسلی پائیں، ہاں جی، اور وہ جو ہے نا وہ تو باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے، تسلی کا سامان پھر خود ہی کر لیتا ہے، لیکن ہمارا کام کیا ہے، وہ ان وعدوں کو یاد کرنا جو وعدے ہمارے ساتھ ہو چکے ہیں، ان وعدوں کے مطابق ہم لوگ جو ہے نا مطلب اپنے دل کو اور مطلب جٹاتے ہیں۔ باقی یہ کہ واقعتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا سامان ہو جاتا ہے کہ بڑی پریشانی کی حالت میں وہ جو ہے نا مطلب کوئی خواب کے ذریعے سے، اب دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کشف کے ذریعے سے ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دکھا دیے گئے، تو کسی کو خواب کے ذریعے سے دکھایا جا سکتا ہے آج کل کے دور میں، کہ کوئی خواب مطلب اس طرح آ جاتا ہے، یا کوئی بشارت دیتا ہے، مطلب کوئی بزرگ یا کوئی اس طرح ان کو مطلب سمجھ میں بات آ جاتی ہے، وہ ان کی طرف سے بشارت آ جاتی ہے، تو کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کا دل بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا سنت ہے، اللہ تعالیٰ اس طرح کرتے ہیں، لیکن ہمارا کام کیا ہے، جو پہلے سے ہمارے ساتھ وعدے ہو چکے ہیں ان وعدوں پر ہمارا یقین ہو، اور اس وقت ہم اس کو یاد کر لیں اور مشکل حالات میں صبر کر لیں، اور یہ سمجھے کہ یہ وقتی ہے، عارضی ہیں، یہ عارضی چیزیں، انشاءاللہ العزیز اصل فتح تو مومنین کا ہے۔ قرآن پاک میں اس کی طرف اشارہ ہے، قرآن پاک میں ہے کہ وہ جو نا وہ مطلب یعنی متى نصر اللہ، کون سی آیت ہے اس میں آتا ہے متى نصر اللہ، الا ان نصر اللہ قریب، اس سے پہلے کیا ہے، ہاں جی، تو حافظوں کی گاڑی پیچھے نہیں چلتی، آگے چلتی، ہاں جی۔ تو بہرحال یہ کہ وہ اس میں یہ بتائے گی کہ مطلب جو ہے نا وہ مومنین،
مطلب انبیاء اور جو ان کے ساتھ تھے وہ چیخ کر مستهم الباساء والضراء زلزلوا متى نصر الا ان نصر اللہ قریب. ہاں جی، تو مطلب یہ ہے کہ جو ہے نا وہ اس قسم کے حالات میں جو ہے نا انہوں نے وہ چیخ اٹھے تھے کہ وہ مدد اللہ کی کب آئے گی. تو ان کو پتہ الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہے. تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد تو ہے، تو وہ یہ ہے کہ یہ فرمائے تم پر ابھی وہ حالات نہیں آئے، تم پر ابھی وہ حالات نہیں ہے، جبکہ ایسا گزشتہ امتوں میں مطلب آ چکے تھے حالات، اور جس پر انبیاء سے انہوں نے کہا تھا کہ وہ مدد کب آئے گی، تو ان کو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہے. تو ایسی صورت میں ہم لوگوں کو بھی یہ وہ کرنا چاہیے کہ ہم لوگ جلد بازی سے کام نہ لیں، بدگمانی نہ کریں، بلکہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان کر لے، اور ہم لوگ اپنی کمزوری کے اوپر نظر کریں، اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، اس کو بہتر کرنے کی کوشش کر لیں. وہ کوئی پیپر مشکل آتا ہے نا تو ٹیچرز اسٹوڈنٹ سارے چیخنے لگتے ہیں کہ پیپر بڑا مشکل بنایا گیا، یہ کیا وہ کیا گیا. تو اس وقت ان کو کہا جاتا ہے کہ تم بے شک سر کے بل الٹے کھڑے ہو جاؤ، تو اس سے آپ کو کیا فائدہ؟ اس سے تو فائدہ نہیں. اگر آپ اگلے پیپر کے لیے تیاری کر لیں اور مطلب جو ہے نا وہ تو وہ بہتر ہو سکتا ہے. اب وہ جو گیا وہ تو گیا، تو اب اس میں سے آپ کو کیا ہوتا ہے؟ اور اگر آپ اپنی غلطی کو دیکھ لیں کہ ہم نے کیا کیا غلطیاں کی، تو آئندہ پیپروں میں آپ کے لیے بہتر ہو جائے گا. آپ کو اپنی غلطیوں کا احساس کرنا چاہیے. تو اس طریقے سے مطلب یہ ہے کہ اگر اس قسم کے حالات آ جائیں تو اپنی غلطیوں کے اوپر نظر کرنی چاہیے. اس میں اپنے انسان کو اپنی کوئی نہ کوئی غلطی نظر آئی جاتی ہے کہ میں نے کیا گڑبڑ کیا ہے، میرے ساتھ یہ معاملہ جو ہوا ہے اس میں میری کیا غلطی ہے. ہمارے اسلاف جو تھے ان کے اندر یہ خوبی تھی کہ اگر ان کو کوئی دنیاوی نقصان بھی پہنچتا تو وہ کوئی دینی بات سوچتے کہ وہاں کہاں کون سی چیز رہ گئی ہے جس کی وجہ سے مطلب ایسا ہوا ہے. ہاں جی، مطلب وہ جو ہے نا یہاں تک بزرگ فرماتے تھے کہ جب مطلب یہ ہے کہ وہ میرا جانور جو ہے نا اڑی کرنے لگتے ہیں تو میں سمجھوں کہ مجھ سے کوئی سنت رہ گئی ہے، کوئی اس طرح بات. آخر وہ آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ وہ جو فتح نہیں ہو رہا تھا، تو صحابہ کرام آپس میں بیٹھے کہ آپ میں کون سی چیز رہ گئی ہے، کس وجہ سے مطلب ایسا ہو رہا ہے. تو کچھ حضرات نے نوٹ کیا کہ مسواک کی سنت شاید ہم لوگ سے رہ گئی ہے جہاد کی وجہ سے. تو ان نے سب نے جو ہے نا مطلب یہ کہ درختوں سے وہ کاٹے مسواک، اور سب نے مل کے مسواک کرنا شروع کیا. اسی سے روب پڑ گیا اور جو ہے نا وہ فتح ہو گیا. ہاں جی، تو کیا بات ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان حضرات نے ان چیزوں کو ذہن میں اس طرح رکھا تھا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یعنی مطلب ہے کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے چونکہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو ہم اپنے اعمال کو بہتر کریں تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی. تو عمل دو قسم کے، ایک عمل یہ ہے جو بنیاد ہے، ایک عمل وہ ہے جو اس کا ذریعہ ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر میں جنگ کی تیاری نہ کروں تو یہ بھی ہے میرا قصور ہے. اور دوسری طرف یہ بات ہے کہ میرے اعمال کے اندر کمی ہو، دینی اعمال کے اندر کمی ہو، تو وہ بھی اس کی بنیاد بن سکتی ہے. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ تو دونوں چیزوں پہ نظر کرنی چاہیے کہ ہمارے ساتھ کچھ آئے، جیسے کوئی بیماری ہے تو اس سے ہم نے حفاظت کا انتظام اگر نہیں کیا تو یہ بھی ایک مطلب ریزن ہو سکتا ہے. اور دوسرا ریزن یہ ہو سکتا ہے کہ عذاب کی صورت ہو، مطلب اس سے ہمارے کوئی گناہوں کا سبب ہو، تو گناہوں کو بھی دور کرنا چاہیے اور اس سبب کو بھی اختیار کرنا چاہیے. دونوں طریقے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان